اچھا یہ بات آپ سے کہہ دوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام جوانی میں انجوائے کرنے سے منع کرتا ہے، نہیں، اسلام جوانی میں بلکہ بڑھاپے میں بھی انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام جتنی انجوائے کی اجازت دیتا ہے اتنی اجازت کسی مذہب میں نہیں۔ ہمارے مذہب میں سیر کی اجازت ہے، تفریح کی اجازت ہے، ہنسنے کی اجازت ہے، بولنے کی اجازت ہے، لطیفہ گوئی کی اجازت ہے، شعر شاعری کی اجازت، سب ہے۔ اسلام صرف ایک بات کہتا ہے، سب کرو، گناہ مت کرو۔ بس سیر کو جاؤ، دریاؤں کی سیر کرو، پہاڑوں کی سیر کرو، گفاؤں کی سیر کرو، اسی طرح سے باغوں کی سیر کرو، لیکن گناہ وہاں جا کر مت کرو۔ اپنے دامن کو گناہ سے بچاؤ، جو کرنا ہے سب کرو، صرف گناہ نہیں کرنا بس۔ اب یہ کیجئے، انجوائے کیجئے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں سیر کیسے منع ہو سکتی ہے جب ہمارے رسول خود سیر کے لیے جاتے ہیں، ہمارے نبی خود سیر کے لیے جاتے ہیں، ہماری سیر کیسے منع؟ بلکہ سیر تو ہمارے یہاں سنت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، سیر پر اسلام میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں سیر پر پوری سورت ہے، قرآن، اور اللہ نے اس کا آغاز بھی نبی کی سیر سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، دیکھو نبی کی سیر کا ذکر کیا، اسرا سیر کا ذکر کیا، مگر ہمیں حد بتائی، ہمیں حد بتائی، اشارت النس کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں حد بتائی۔ نبی کی سیر کا آغاز، نبی کی سیر کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے، اور نبی کی سیر کا اختتام بظاہر بتایا گیا، وہ بھی مسجد پہ ہوتا ہے۔ شروعات بھی مسجد پر، اینڈ بھی مسجد پر، ظاہری طور پہ۔ ورنہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ لیکن بات جو قرآن میں ابتدا میں اس آیت میں ہے، نبی کا سفر بھی مسجد سے شروع ہو رہا ہے، اور نبی کا سفر مسجد پہ ختم ہو رہا ہے۔ نبی کا سیر کا سفر، سیر مسجد سے شروع، مسجد سے ختم، تو گویا کہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ اگر تو سیر کو جائے تو خوف خدا سے اپنا سفر شروع کر، اور خوف خدا پہ اپنا سفر ختم کر۔ کوئی سیر سے ممان، ہوٹل پر بیٹھ، اللہ کا خوف لے کر بیٹھ، کسی کی غیبت نہ کر۔ بلکہ ہمیں تو بعض صحابہ راستے میں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ راستے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا، روڈ پہ بیٹھتے ہو بیٹھو، ٹھیک ہے، کچھ لوگ روڈ پر ہی بیٹھیں گے، لیکن فرمایا روڈ پہ بیٹھتے ہو بیٹھو، کوئی بات نہیں، اس کا حق ادا کرو۔ کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ سلام کرنے والوں کا جواب دیا کرو، راستہ بھٹکنے والوں کو راستہ بتا دیا کرو۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ طریقہ بتایا۔ تو اسلام انجوائے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے گناہ مت کرو، نافرمانی مت کرو۔ جتنا ہمارے مذہب نے اجازت دی اتنا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو آپ یہ نہ سوچنا کہ اسلام قید کر رہا ہے، اسلام باندھ رہا ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے صرف گناہ مت کر۔